قاسم توحید کا پیغام اس عنوان پر تقریر کریں گے۔ ذیشان عبدالرحمن اگلے مقرر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس، آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مسلمان حقیقت میں وہی ہے جو اللہ رب العالمین کو ایک اور اکیلا مانے اور اللہ کی ذات میں، صفت میں، عبادت میں صرف اور صرف اللہ کی ذات کا خاص کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کو مالک یوم الدین مانے۔ عبادت اور دعا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف نماز میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقت زندگی میں اس کو اپناتے ہوئے صرف اور صرف عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی کرے۔ دعا اور مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے اور اپنے آپ کو ہر رکام سے محفوظ رکھے اور اپنے آپ کو شرک و خرافات سے دور رکھے اور اپنے آپ کو ہر کام سے محفوظ رکھے جو اللہ کے توحید کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو سکتا ہے اس وقت تک اللہ رب العالمین کو سب سے پہلے مانے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہم کو روزی روٹی دیتا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو آسمانوں سے بارش نازل فرماتا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہواؤں کو چلانے والا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے بیماریاں دینے والا اور شفا دینے والا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے مشکل کشا حاجت روا ہے۔ یہی عقیدہ ہے جو ایک مسلمان کو بھی مسلمان بنا دیتا ہے اور غیروں کو بھی مسلمان بنا دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طاقت و قوت کو سمجھے، وہ پہچانے۔ ایک بات ضرور یاد رکھے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اللہ کسی سہارے کا بھی محتاج نہیں۔ لیکن افسوس آج ان مسلمانوں پر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے دور ہے، مشکلیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے۔ آج کا ہر مسلمان اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، فوری طوری سے غیروں کی طرف درباروں پر چلا جاتا ہے، درگاہ مزاروں کے چکر لگاتا ہے، درگاہ میں جا جا کر سجدے کرتا ہے، درگاہ میں جا جا کر دعائیں کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بڑے ہی درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا ہر مسلمان درگاہ مزاروں سے آگے بڑھ کر ہر مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، آج غیروں کی طرح مندروں پر جا کر دعائیں کرتا ہے، درختوں کے چکر لگاتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہو سکتا ہے؟ اسلام کی تعلق ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا آج ہم اللہ کو نہیں جانتے؟ کیا آج ہم اللہ کی طاقت و قوت سے غافل ہیں؟ اے مسلمان، تو اللہ کا قرآن پڑھ۔ اللہ نے کہا کہ وَادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہے، تو پھر کسی درگاہ پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی درگاہ پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اے لوگو، اللہ کی قدرت و طاقت کو سمجھو، اللہ کی وحدانیت کو جانو، مشکل کشا حاجت روا بندے نواز اور غریب نواز اللہ کو مانو، اس اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ وہی اللہ ہے جو سب کی سنتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو سب کی قبول کرتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو سب کو دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی طاقت و قوت عطا کرے، ہر مشکل میں، تکلیف میں صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ عورت اسلام کی نظر میں اس موضوع پر تقریر کریں گے ذیشان عبدالرحمن ناظم ابراہیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے عورت اسلام کی نظر میں۔ یہ ایک مسمہ کی حقیقت ہے کہ جب اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں دنیا کی بہترین مخلوق انسانوں کو بنایا، اور سب سے پہلے ہم سب کے ابا والد ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے، ان کے سکون کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کے ذریعے پوری نسل انسانی کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک بہترین نظام ہے کہ اللہ نے ہر ایک جاندار کا جوڑا بنایا، اور مرد و عورت کو پیدا فرما کر ایک دوسرے کے لیے ان میں کشش و جذبیت
वदियत फरमाया और औरत को हुस्न व जमाल, सब्र, तहम्मुल, शर्म व हया का मुजस्सिमा बनाया और अल्लाह ताला ने मर्दों के दिलों का औरत को मदावा बनाया और औरत को अल्लाह ने सबसे ऊंचा मुकाम अता फरमाया। इतना ही नहीं बल्कि मर्दों के बराबर औरत को भी सवाब का मुस्तहिक बनाया और जिस तरह मर्द को सवाब आमाल कैरो बरा है और जिस तरह एक मर्द को बुराई से रखने का और अमल सालिहा पर सबकत करने का हुक्म दिया है, ये बिल्कुल इसी तरह एक औरत को भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यामल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन अ उन्सा व हुवा मुमिनुन, जो मोमिन होता है तो वो मर्द हो या औरत हो और वो अमल सालिहा करते हैं तो ऐसे मर्द और औरत जन्नत में दाखिल होंगे और खजूर की गुठली के पर्दे के बराबर भी इनका हक नहीं मारा जाएगा। लाजायक औरत को अल्लाह ने बहुत सारी जिम्मेदारियां से नवाजा है। जब औरत एक माँ बनती है तो उसकी जिम्मेदारी अलग होती है। मालूम हुआ कि औरत को हर तरह से नेकी के कामों में सबकत करने का एक बेहतरीन मौका अता फरमाया गया है। मैं यहाँ रुक कर खास कर एक औरत का मुकाम बताना चाहता हूँ जो खास जिम्मेदारी पर जिम्मेदार है, यानी बीवी की जिम्मेदारी। एक औरत, एक लड़की जब बीवी बनती है तो हमने बार बार देखा है इस जिम्मेदारियां में जहाँ पर लड़कियों की एक बड़ी तादाद कामयाब बीवी बन सकती है कि वो है हजरत सारी लड़कियां एक नाकाम बीबा बन करता जाती है और वो बीवी जो अपने शोहर को खुश रखने की कोशिश करती है वो औरत कामयाब बीवी बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शमाइला ज़बीउल्लाह आखिरत की फ़िक्र कुरान की अज़मत इस मौजू पर तकरीर पेश करेंगे। शाफिया ज़बीउल्लाह तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए उलमाए इकराम, मेहमानान मुकर्रम और सामाईन ज़ी वक़ार। आज इस महफ़िल में मेरी तकरीर का उन्वान है नजात का वाहिद रास्ता सिर्फ इस्लाम है। दुनिया में मुख्तलिफ मज़हब आए, बेशुमार मिल्लतें वजूद में आए, लातेदाद कौमें पैदा हुए, हज़ारों दिन और शरीयत नमोदार हुए। इनमें कुछ दीन मज़हब तो खुदा की तरफ से नाजिल करता थे और अक्सर वो थे जिन्हें लोगों ने अपनी अक़ल और फ़हम और ख्वाहिश नफ्स के एतबार से बना लिया था, लेकिन अल्लाह ताला को इंसानों की हिदायत मंजूर थी, इन्हें सही रास्ते पर डालना था। लिहाजा पिछले तमाम दीनों मज़हब और कौमों के बाद सबसे आखिरी दीन, सबसे आखिरी मज़हब, हिदायत का आखिरी चिराग और नजात का आखिरी रास्ता सिर्फ दीन इस्लाम की शक्ल में देकर अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अब यही दीन आखिरी दीन है, यही मज़हब आखिरी मज़हब है, यही शरीयत आखिरी शरीयत है। इस शरीयत के लाने वाले आखिरी पैगंबर और इस दीन की पैरवी करने वाले मुसलमान दीन की आखिरी कौम है। अब इसके बाद पहले के तमाम ऐदीन मसनूख, तमाम कानून ख़त्म और तमाम शरीयतें नाकाबिल अमल हैं। अब सिर्फ इस्लाम का सिक्का चलेगा, इस्लाम का बोलबाल होगा। कुरान ने ऐलान किया इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन फ़क़त इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। यानी जो इस्लाम के अलावा और किसी दीन को इख्तियार करे वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं हो सकता, वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। लिहाजा अब अगर ईसाईयत इख्तियार करे इसमें नजात नहीं, बुतमत या हिंदू वज़ीर इख्तियार करे इसमें नजात नहीं। अब नजात का वाहिद रास्ता सिर्फ इस्लाम है। दीन क़य्यूम है, दीन सिरातुल मुस्तक़ीम है, ये जन्नत का रास्ता और कामयाबी का ज़ामन है। मगर क्या अफसोस की बात है कि आज हम मुसलमान इस अज़ीमुश्शान दीन से गाफिल हो रहे हैं।
اس کے طریقے پر چلنا اور اس کی پیروی کرنے کے بجائے ہم میں غیروں کی تغطیل اور یہود و نصارہ کی پیروی بڑھتی جا رہی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ نجات کا واحد راستہ صرف اسلام ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ان کے بعد آخرت کی فکر اس موضوع پر شافیہ ذبیح اللہ تقریر پیش کریں گے۔ ان کے بعد طوبہ عمران تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس، آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے، اے انسان کیا تو نے کبھی آخرت کی فکر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون آیت نمبر 99 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں دنیا میں جا کر کچھ نیک اعمال کر سکوں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر الذکر حازم لذات الموت، تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ موت ہمیں آ کر ایک دن ایک اندھیری قبر میں تنے تنہا چھوڑ جائے گی، اور ہم اس اندھیری قبر میں تنہا رہ جائیں گے۔ یہ خوبصورت لباس، یہ لذیذ کھانے، یہ عیش و آرام سب کچھ یہاں رہ جائے گا، اور ہمیں اتنا چاہنے والی ہستیاں صرف ہمیں ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر مٹی کے نیچے تنے تنہا چھوڑ جائے گی۔ چند دنوں بعد وہ ہمیں بھول کر دوبارہ دنیا کی گہما گہمی میں مصروف ہو جائیں گے، اور ہم اس اندھیری قبر میں تنہا رہ جائیں گے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں